अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो मेरा चैनल मेरी हर एपिसोड उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से पहले देखते हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है, इससे पहले इस मौजू पे या ये जो वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई वीडियो इस पे नहीं बनाई, लेकिन क्योंकि कुछ बातें मुझे इस केस से रिलेटेड ऐसी मालूम हुई हैं जो कि इंतहाई अहम और ज़रूरी हैं, मैंने फिर ये मुनासिब समझा क्यों ना ये बातें जो है मैं अपने नाज़रीन तक पहुँचाऊँ। तो नाज़रीन, केस कुछ यूँ है कि लाहौर के डिफेंस एरिया में 11 जुलाई 2021 में एक मर्डर होता है एक मॉडल का जिसका नाम था नायाब। अब नायाब एक ऐसी मॉडल थी जो कि जिसका ताल्लुक़ शोबिज़ से था, लेकिन ज़्यादातर जो वो आजकल इन दिनों में जिन दिनों में उसका मर्डर होता है, वो जो काम कर रही थी, वो बताया ये जाता है कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर जो हाई प्रोफाइल लोग थे उनके जो फार्म हाउसेस हैं वहाँ पे जाके जो डांस की तकरीब होती थी वहाँ शमूलियत करती थी। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह सकते हैं कि मॉडल नायाब जिसका कि कत्ल हुआ, वो असल में डांस किया करती थी मुख्तलिफ़ तकरीबात में, जहाँ से उन्हें नज़र आता था कि उसे पैसा मिलेगा। वो अक्सर उन महफ़िल में, उन तकरीबात में जाया करती थी और अपना रोज़गार का एक तरीका उसने बनाया हुआ था। यहाँ पे नाज़रीन, मैं ये बात आपको बता दूँ कि ये किसी दौर से मुराद ये है कि चंद साल पहले ये कुछ मॉडलिंग इसने की। ये मैं सिर्फ गेस कर सकता हूँ, हो सकता है कि इसको उस तरह से आमदन ना होती हो जिसकी वजह से उसने अपनी आमदन को इन्हेंस करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि वो मुख्तलिफ़ घरों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ तकरीबात में जाकर डांस किया करती थी। और आपको मालूम है नाज़रीन कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, उनमें कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो इस तरह से कभी कभार झगड़े भी होते। तो ये रात को लेट घर वापस आती थी और इसके बारे में ये भी कहा जाता है, क्योंकि वीडियो में मुख्तसर बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, ये भी इसके बारे में इंकशाफ हुआ है कि ये ब्रोकन, इसका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। इसके जो फादर थे वो स्टेप थे, मदर इसकी रियल थी, उसकी कहीं डेथ हो गई, ये किसी और घराने में ये ब्रिंग अप हुई, वहाँ से फिर निकलती है शोबिज़ में आती है। तो शोबिज़ में आपको पता है कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। ये गुड and bad people, these are everywhere, only not in showbiz. Wherever you go you can see good and bad people. किसी भी फील्ड में, किसी भी इदारे में अच्छे या बुरे लोग मौजूद हैं। आपने अपने आप को खुद महफूज करना होता है। तो ये बताने का मतलब मेरा ये था कि ये जो लड़की थी ये इतनी इन्वॉल्व हो चुकी थी लोगों के साथ, और ये भी पता चला है कि ये
لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی اتنی بڑھ گئی تھی کہ دبئی تک کا یہ چکر لگا چکی تھی، وہاں پہ بھی یہ جاتی تھی اور ڈانس کی جو محفل ہوتی تھی، وہاں پہ جو تقریبات ہوتی تھی، جو فنکشنز ہوتے تھے، وہ اٹینڈ کرتی تھی اور وہاں سے بھی یہ پیسہ بنا کے پھر واپس پاکستان آ جاتی تھی اس طرح سے، کیونکہ ڈیفنس جیسے پوش ایریا میں، اتنے ایکسپینسو ایریا میں اتنا بڑا گھر بنانا اور اکیلے اس میں رہنا یہ آسان بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لہٰذا مختصر طور پہ یہی کہوں گا کہ یہ مختلف جگہوں پہ یہ ڈانس کرتی تھی اور وہاں سے یہ پیسہ بناتی تھی اور رات کو لیٹ گئے گھر آتی تھی۔ ایک نائٹ کا واقعہ ہے جب اس کا مرڈر ہوتا ہے، اس نائٹ یہ کسی فارم ہاؤس سے ڈانس پارٹی کر کے واپس اپنے گھر آئی، وہاں پہ اس کا جھگڑا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ جب یہ گھر آتی ہے تو گھر آ کے یہ اپنے سٹیپ برادر کو کال کرتی ہے اور اس کو اپنے گھر بلاتی ہے۔ یہاں پہ ناظرین یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو سٹیپ برادر ہے وہ کبھی کبھار اس کی ہیلپ کرنے، اس کی گروسری خریدنے کے لیے، اس کا سودا سلف لانے کے لیے، اس کو باہر لے جانے کے لیے یا اس کی کسی چیز کو کہیں شفٹ کرنے کے لیے، اس قسم کی جو فعل تھے، اس قسم کے جو کام تھے وہ اکثر کر دیا کرتا تھا۔ لہٰذا اس نے جو ماڈل، جو مقتولہ تھی جس کا قتل ہوا، اس نے اپنے سٹیپ برادر کو اپنے پاس اس رات بلایا اور اس کے بعد اس نے اپنے برادر کو وہ ساری کہانی سنائی۔ وہ کہانی سننے کے بعد پتہ یہ چلا ہے کہ دونوں میں تکرار ہوتی ہے۔ وہ تکرار اتنی طوالت اختیار کر جاتی ہے کہ وہ بتائے بغیر اس کا بھائی وہاں سے اٹھ کے واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے اور گھر سے باقاعدہ پلان کر کے وہ اس کے گھر، جو ماڈل نایاب تھی، اس کے گھر ڈیفنس دوبارہ آتا ہے، جو عقبی، جو بیک سائیڈ پہ جو ونڈو تھی اس میں سے راستہ بنا کے وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کمرے میں داخل ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کا مرڈر کرتا ہے اور اس کا مرڈر کرنے کے بعد اس کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کو برہنہ کر کے، اس کو نیوڈ کر کے ٹی وی لاؤنج میں اسے رکھ دیتا ہے فلور پہ اور اس کے اوپر اسے کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دیتا ہے اور یہ پروسیس کرنے کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اب اس نے ہر طرح سے کوشش کی اس مرڈر کے بعد، ناظرین غور کیجئے گا کہ اس نے کوشش کی کہ کسی طرح سے پولیس کو شواہد نہ ملیں۔ پولیس پچھلے 1 ماہ سے کوشش کر رہی تھی، کبھی ان لوگوں کو پکڑتی تھی جن کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، کبھی اس شخص کو پکڑتی تھی۔ ایک شخص کیمرے میں بھی میں نے دیکھا، وہ باہر اس کے گھر کے باہر گھوم رہا تھا، اس کو بھی پکڑا، اینی ہو ان سے کچھ نہیں ملا۔ اینڈ میں آ کر وہ پہنچتے ہیں اس کے سٹیپ برادر کی طرف، وہ اسے اریسٹ کرتے ہیں۔ اریسٹ کرنے کے بعد وہ وہی اپنا حربہ استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ اس کی چھترول کرتے ہیں اور اپنا طریقہ استعمال کرتے ہیں باتیں گلوانے کا، تو ایسی صورت میں وہ اس کا جو سٹیپ، جو اس کا ستیلا بھائی ہوتا ہے، وہ ہر بات کھلے لفظوں میں وہ آشکارا کر دیتا ہے، ہر بات وہ پولیس کو بتا دیتا ہے کہ اس کا جو مرڈر ہے ماڈل نایاب کا، وہ اس نے کیا ہے۔ تو اس طرح سے اس کیس کا بھی انجام تمام ہوتا ہے اور اب پتہ چل چکا ہے کہ ماڈل نایاب جس کا مرڈر ڈیفنس میں ہوا، اس کا قاتل کون تھا؟ اس کا قاتل اس کا اپنا ستیلا بھائی ہے۔ اور یہاں پہ جو مین بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین، وہ ہے اصل میں وہ اس وقت ایک ریچسٹ خاتون تھی، اتنا بڑا اس کا گھر تھا ڈیفنس میں اور اس کی اور بھی پراپرٹیز تھیں، ایسٹس تھے، پیسہ تھا۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ناظرین ہمارے ملک میں اب اتنی قباحتیں آ چکی ہیں کہ رشتے ختم ہو گئے ہیں، دوستیاں ختم ہو گئی ہیں، کسی قسم کی رواداری نہیں رہی۔
جب کسی کو خواہ وہ عورت ہو خواہ وہ مرد ہو، جب کسی کو پتہ چلتا ہے اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسہ ہتھیانے کے لیے خواہ لڑکی ہے خواہ لڑکا ہے، دونوں ہی اس تگ و دو میں لگ جاتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کا پیسہ جو ہے وہ ہتھیایا جائے۔ تو اس سوتیلے بھائی نے بھی یہی کوشش کی کہ میں اس کا مرڈر کر دوں گا، یہ اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے گی، اس کی تمام تر پراپرٹیز پہ میں قابض ہو جاؤں گا، کیونکہ اس نے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ایویڈنس وہاں نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس لیے قاتل جتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی ایسا نقوش چھوڑ جاتا ہے جس سے پولیس جو ہے وہ قاتل تک پہنچ جاتی ہے۔ اس بات کا قاتل کو علم نہیں ہوتا۔ اس لیے ناظرین، جاتے جاتے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ اب وہ ہمارا کلچر ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک میں اب خونی رشتوں کی پہچان ختم ہو چکی ہے۔ اب پیسے کی اتنی انوالومنٹ ہو چکی ہے کہ کوئی بھی فرد جو ہے دریغ نہیں کرتا کسی سے پیسہ چھیننے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ایسے غلط لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اور ناظرین، آپ بھی اپنے ارد گرد نظر رکھیں، رشتوں کی پہچان کریں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ اب میری ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو اسی طرح سے دیکھیں گے جیسے پہلے دیکھتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو آپ کے اپنے چینل آپ اور ہم سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔